نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة فقالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة فقالت يا ويلها أين يذهبون بها رواه البخاري وغيره. تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہیں. ان گنت درود و سلام محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق اور زیبا ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تحمید و تسلیم اور حمد و صلاۃ کے بعد دنیا میں ہر عروج کو زوال، ہر ابتدا کی انتہا اور ہر وجود کو فنا ہے. اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے اور تیرے رب کی ذات جو بڑی عظمت اور بزرگی والی ہے وہی باقی رہے گی. کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہوگی سوائے اللہ کی ذات کے. یعنی وجود ہے تو فنا یقینی ہے. فنا سے کوئی بچ سکتا، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. قص بن ساعدہ عربی کا ایک بڑا شاعر گزرا ہے. اس نے کہا تھا این الآباء والاجداد این الفراعنہ والشداد این المریض والعواد این من بنا ونجدا وشیدا وزخرفا وَأَيْنَ مَنْ بَغَى وَتَغَى وَجَمَعَ فَأَوْعَى وَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. أَيْنَ الْآبَاءُ وَالْأَجْدَادُ، تمہارے آباء و اجداد کہاں ہیں؟ غور کرو. کل تک جو باپ دادا دنیا میں تھے وہ آج نہیں ہیں تو ہیں کہاں؟ یعنی وہ دنیا سے چلے گئے، قصہ پارینہ ہو گئے. أَيْنَ الْفَرَاعِنَ وَالشَّدَّادُ، صرف عام لوگ نہیں، خواص بھی دنیا سے چلے گئے. بڑے بڑے فراعنہ، بڑے بڑے بادشاہ جن کی حکومت کا طوطی بولتا تھا، انہیں اپنے رب ہونے کا گمان تک ہو گیا. ان کے قلعے تو موجود ہیں مگر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. این المریض والعواد، وہ مریض، وہ پیشنٹ، وہ شاہزادہ جب بیمار ہوتا تھا تو بادشاہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے سلطنت کے تمام لوگ، تمام فوجیں اور تمام رعایا اس کی عیادت کے لیے ان کا تانتا بندھ جاتا تھا، بہت ازدحام لگ جاتا تھا، پوری سلطنت میں ایک تہلکہ مچ جاتا تھا کہ شاہزادہ بیمار ہے، کہاں ہے وہ بادشاہ، کہاں ہے اس بادشاہ کا شاہزادہ
وہ مریض اور اس کی عیادت کرنے والوں کا لشکر کہاں ہے؟ آئین من بنا ونجدا وشیدا وزخرف، کہاں ہے وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے زمین پر ایسی ایسی عمارتیں بنائی، ایسے ایسے قلعے بنائے کہ ان قلعوں پر سونے اور چاندی کی پالش کر دی، سونے اور چاندی کے پانی چڑھا دیے، کور کر دیا، سورج نکلتا تھا تو ان کے سنہرے رنگ کی وجہ سے پورے قلعے چمک جاتے تھے، اندر کسی بتی اور لائٹ کی ضرورت نہیں تھی، ایسے ہیرے اور جواہرات انہوں نے اپنی قلعے کی اور محل کی دیواروں پر نصب کر لیے تھے۔ کہاں ہیں؟ سب فنا ہو گئے، سب قصہ پارینہ ہو گئے۔ کہاں ہے وہ شخص جس نے سرکشی کی آخری حد میں پہنچ کر یہ تک کہہ دیا انا ربکم الاعلی، ارے میں ہی تمہارا سب سے بلند بالا رب ہوں؟ وہ بھی فنا کے گھاٹ اتر گیا۔ معلوم یہ ہوا کوئی بچنے والا نہیں ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ فرمایا اللہ نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور تمہیں قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا، اسی کو فوزان کبریٰ حاصل ہوا، فوزان کبیر کا وہی مستحق ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی جہاں کی رنگینیوں میں تم کھوئے ہوئے ہو، یہاں کی چمک دمک نے تم کو اپنی طرف آمادہ کر لیا ہے، یہ دنیا کی رنگینی اور یہاں کی چمک دمک تو صرف دھوکے کا سامان ہے، یہاں کی تجارت، یہاں کا سب کچھ دھوکے کا سامان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ موت سے کوئی بچ سکتا؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے، فرق صرف آگے پیچھے کا ہے، کوئی پہلے کوئی بعد میں، مگر کوئی بچ نہیں سکتا۔ موت کی بڑی اہم بات جو آپ کے گوش گزار کرنا ہے وہ یہ کہ موت کا زمان و مکان طے شدہ ہے، موت کا وقت اور موت کی جگہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، مگر آزمائش یہ ہے کہ بندوں کو نہ موت کا وقت بتایا گیا ہے نہ موت کی جگہ بتائی گئی ہے، یہ دونوں طے شدہ پروگرام ہے، مگر بندوں کو دونوں سے دور رکھا گیا ہے۔ اگر موت کا علم ہوتا تو دنیا میں دہشت کا ماحول ہوتا۔ اگر کسی کو یہ پتا چل جاتا میری موت کو ایک ہفتہ باقی ہے، ایک دن باقی ہے، تو اس کا وہ ہفتہ، وہ مہینہ، وہ سال گزرنا مشکل ہو جاتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ بندوں سے اس نے موت کے علم کو چھپا لیا ہے، اور موت کی جگہ اور وقت متعین ہے۔ دیکھیے زمان کے بارے میں اللہ نے کیسے کہا، اینما تکونوا، اللہ رب العالمین نے زمان کے بارے میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور ہر امت، ہر فرد، ہر قوم کے لیے ایک وقت متعین ہے، اس وقت اس کو مرنا ہی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی موت آئے گی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، وہ ایک لمحہ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتے، ایک منٹ نہیں۔ دیکھیے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور ہم نے جو تمہیں حلال روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت کا وقت آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے، پھر وہ روئے، چلائے، گڑ گڑائے، میرے رب
میں لمبی زندگی نہیں مانگتا، الی اجل قریب، بس 2 ہفتہ، مہینہ، 2-4 دن، ارے 2 رکعت خلوص کے ساتھ پڑھنے کے لیے 1-2 گھنٹے کا موقع مل جائے، فاصدق، میں اپنی دولت لٹا دوں، صدقہ و خیرات کر دوں، واکن من الصالحین، اور توبہ اور استغفار کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ٹائم تو ٹائم، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت کا وقت آنے کے بعد کسی بھی نفس کو، کسی بھی، کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ دیکھو آدم علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے تو آدم علیہ السلام نے کہا ارے 40 سال باقی ہے، ابھی آ گئے، جاؤ اپنے رب کے پاس، کہنا کہ ابھی آدم کے 40 سال ہیں۔ ملک الموت نے یہ بات اللہ کے پاس پہنچائی تو اللہ نے کہا میرے بندے آدم سے کہو تم بھول گئے، تم نے اپنی زندگی کے 40 سال اپنے آخری قوم میں پیدا ہونے والے ایک بڑے برگزیدہ نبی داؤد کو دیے تھے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی روحوں کو نکالا تھا تو داؤد بڑے خوب روح، بہت اچھے انسان تھے اور بڑی اچھی تلاوت کرتے تھے۔ ان کی خوش شکل کو دیکھ کر اور ان کی صلاحیتوں کو پہچان کر آدم علیہ السلام نے پوچھا تھا میرے اللہ وہ کون ہے میری ذریات میں سے؟ تو اللہ نے کہا تھا داؤد ہے۔ کہا میں اپنی زندگی کے تمام عمر میں سے 40 سال اس کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے آدم کی زندگی کے 40 سال داؤد کو دے دیے تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ موت کا وقت آیا تو آدم علیہ السلام کو یاد نہیں تھا، ملک الموت سے کہا جاؤ ابھی 40 سال باقی ہیں۔ اللہ نے کہا میرے بندے آدم سے کہنا تم بھول گئے کہ تم نے اپنی عمر کے 40 سال داؤد کو دیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے ایکسپٹ کیا، قبول کر لیا، ہاں لیکن موت رکی، موت پھر بھی آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی واقعہ ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ نے کہا جتنا وہ جانور کے جسم پر ہاتھ مار دیں، جتنے بال آئیں گے اتنے سال ہم زندگی دے دیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا اللہ؟ تو اللہ نے کہا اس کے بعد بھی تو مرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب مرنا ہی ہے تو پھر بعد میں کیوں، ابھی مر جاتے ہیں، کتنا بھی جی لو، کتنے بھی چیزیں کھا لو، دوائیں استعمال کر لو، تدبیر لگا لو، موت کا کوئی علاج اور موت سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے۔ ایک وقت میں موت آنی ہے تو آ کر رہنی ہے اور بندہ جانتا بھی نہیں ہے۔ امام مالک نے خواب دیکھا، مدینہ کے امام، بڑے امام، محدث، امام دار الہجرہ، خواب میں دیکھا ملک الموت کو، موت کے فرشتے کو۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے موت کے فرشتے سے کہا کتنی عمر باقی ہے، میری ابھی کتنی عمر باقی ہے؟ تو موت کے فرشتے نے اشارہ کیا۔ امام مالک کا خواب ختم ہو گیا، پریشان، 5 سال، 5 مہینہ، 5 ہفتہ، 5 دن۔ تو بڑے خواب کی تعبیر کے بڑے پائے کے عالم محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس امام مالک گئے اور کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں میرے خواب کی تعبیر؟ کہا امام دار الہجرہ آپ بتائیے خواب یہ تھا کہ میں نے ملک الموت کو دیکھا تو پوچھا میری عمر کتنی باقی ہے، تو اس نے 5 اشارہ کیا، تو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں 5 سال، 5 مہینے، 5 ہفتے، 5 دن؟ تو کہا نہیں، یہ 5 سے مراد وہ ہے جو اللہ نے اپنے کلام میں کہا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ 5 چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، اس کا علم کسی کو نہیں ہے کہ قیامت کب کس تاریخ کو آئے گی، اس کا صحیح علم اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ کس کھیت میں کتنی بارش ہونی ہے، کب کہاں بارش کرے گا، کس کسان کو کتنا پانی دے گا،
اللہ ہی جانتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کیا سے مراد میل فیمیل نہیں، جنتی ہے کہ جہنمی ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ کمائے گا سے مراد یہ ہے کہ کل جو ایکٹیویٹی جو کرنے والا ہے آج اسے علم نہیں ہے، وہ کل کر لے گا تب پتا چلے گا۔ اللہ نے یہ علم اپنے پاس رکھا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کون نفس کس زمین پر مرے گا کوئی نہیں جانتا، کوئی نفس نہیں جانتا۔ پیدا ہوا تھا افریقہ کے کسی گاؤں میں اور وفات ہوئی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے۔ پیدا ہوئے تھے پاکستان کے کسی علاقے میں اور وفات ہوئی مدینہ میں اور جنت البقیع میں دفنائے گئے علیہ الرحمہ علامہ احسان الہی ظہیر۔ پیدا ہوئے تھے مولانا آزاد مکہ میں اور تدفین ہوئی دہلی میں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ اور کس وقت اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ مکان بھی اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، کہاں کب کس کی موت ہوگی۔ دیکھیے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی رہو موت تمہیں آ کر اپنی گرفت میں لے کر رہے گی، خواہ تم مضبوط بلند برجوں والے قلعوں میں بند ہو جاؤ اور یہ سوچو کہ وہاں موت نہیں آئے گی تو ہو سکتا موت وہاں بھی آئے گی۔ میں ایک واقعہ عرض کر دوں، سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کا وزیر بیٹھا تھا، ایک بڑا خوب رو نوجوان خوب رو انسان آیا، سفید پوشاک پہن کر، سفید لباس پہن کر۔ جب وہ جانے چلے گئے تو حضرت سلیمان سے وزیر نے کہا من ھذا الذی کان معک، یہ کون تھے جو ابھی آئے تھے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہوا ملک الموت، وہ موت کا فرشتہ تھا، موت کا فرشتہ۔ ارجوک ان تأمر الریح ان تحملنی الى بلاد الہند فما كان لي ان اجلس في مجلس جلس فيه ملک الموت۔ تو وزیر نے کہا کہ آپ ہوا کو حکم کریں مجھے ہندوستان پہنچا دے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر حکومت دی تھی، 1 مہینے کا سفر صبح سے دوپہر تک کر لیتے تھے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے جب وزیر کی بات سنی، ہوا کو حکم دیں کہ ہندوستان کے کسی شہر میں مجھے پہنچا دے، مجھے یہاں ایسی مجلس میں نہیں رہنا جہاں پر موت کا فرشتے کا آنا جانا ہے، مارے ڈر کے۔ تو حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا اس کو لے جاؤ ہندوستان چھوڑ دو۔ معلوم یہ ہوا کہ سلیمان ہندوستان میں اس وقت اپنے وزیر کو بھیجے، سلیمان علیہ السلام کا زمانہ کئی ہزار سال پہلے کا ہے۔ معلوم یہ ہوا اس زمانے میں بھی سرزمین ہند کا وجود تھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سلیمان چونکہ مسلمان تھے اور ان کا وزیر مسلمان تھا، اس لیے اس زمانے میں بھی ہندوستان میں مسلمان تھے۔ ہوا نے پہنچا دیا، تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت پھر آئے، کہا این وزیرک، آپ کے وزیر کہاں ہیں؟ تو سلیمان نے کہا علیہ السلام حملتہ الریح الی بلاد الہند خوفا منک، آپ کے ڈر سے اس کو ہوا نے ہندوستان پہنچا دیا ہے۔ کہا اچھا، میں پہلی مرتبہ جب آپ کے پاس آیا تھا اور اس کو آپ کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے تو حکم یہ ہوا ہے کہ ہندوستان کے فلاں علاقے سے جا کر اس کی روح قبض کرنی ہے، لیکن یہ تو آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا اتنے کم وقت میں یہ وہاں پہنچے گا کیسے؟ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ ہندوستان کے اس علاقے میں جا کر اس کی روح قبض کرنی ہے، اور ابھی جب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں تو میں نے اس کی روح قبض کر لی ہے، پھر آپ کے پاس آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان اللہ لا یغیر الزمان ولا المکان، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ موت کی جو جگہ لکھی ہے اس جگہ سے ایک قدم بھی کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک شام کی طرف بیٹھا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد ہندوستان سے اس کی روح قبض کی گئی۔
موت اگر لکھی ہے تو آپ کسی نہ کسی بہانے اس جگہ پر پہنچ کر رہیں گے. تو موت ایک اٹل حقیقت ہے. اسی لیے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ سے مروی ہے، انہوں نے روایت نقل کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. لذتوں کو کاٹ کر رکھنے والی گھڑی موت کو بار بار یاد کرو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے شیخ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، فجاءہ رجل، ایک آدمی آیا، من الانصاری، انصاریوں میں سے، فسلم علیہ، اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام کیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای المؤمنین افضل، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے افضل ہے. اس نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای المؤمنین اکیسو، مومنوں میں سب سے زیادہ چالاک کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاکیاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالاک پوچھتے ہو، ان میں سب سے زیادہ چالاک وہ ہے جو اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، اور صرف یاد ہی نہیں کرتا بلکہ بعد والی زندگی کی تیاری میں لگا ہوا ہے. معلوم یہ ہوا زمین پر چالاک وہ ہے جو آخرت کو سنوارنے میں لگا ہے، اور جو دنیا کو سنوارنے میں لگا ہے وہ بے وقوف ہے. حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے امام طبرانی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ مات رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی کسی صحابی کی وفات ہوئی، فجعل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثنون علیہ ویذکرون من عباداته وحسناته ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساکت. صحابہ آپس میں بیٹھ کر ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کر رہے تھے، وہ بڑے اچھے تھے. مرنے کے بعد لوگ تعریف کرتے ہیں، جیتے جی سلام نہیں کرتے، مرنے کے بعد تعریف کرتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر جیتے جی بھی لوگوں کے حقوق ادا کرے. صحابہ کرام ان کی اچھائیاں یاد کر رہے تھے، بڑے اچھے انسان تھے. اللہ کے نبی خاموش بیٹھے، سب سن رہے ہیں. بہت زیادہ تعریف ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل كان يكثر ذکرا للموت، کیا تمہارا ساتھی موت کو زیادہ یاد کرتا تھا؟ قالوا لا، کہا نہیں، ایسے تو ہم نے کبھی سنا نہیں. آپ نے دوسرا سوال کیا هل كان يدع كثيرا مما يشتهي، اپنی خواہشات نفس پر اس کو کنٹرول تھا؟ صحابہ کرام نے کہا ایسی بھی کوئی خوبی نہیں تھی. آپ نے فرمایا ما بلغ صاحبكم كثيرا مما تدعون الیہ، تم جو بیان کر رہے ہو اس درجے کو تمہارا ساتھی نہیں پہنچا. تم جو بیان کر رہے ہو اس درجے کو تمہارا ساتھی نہیں پہنچا. اس حدیث کی ایک شاہد اور اس معنی کی اور بھی روایات مسند بزار میں ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جو موت کو یاد کرے گا اور کل کی تیاری کرے گا، امید اسی کے بارے میں ہے کہ اس کی آخرت اچھی گزری ہے. معلوم یہ ہوا جس کا دنیا میں ظاہری عمل اچھا ہوگا بہت ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ بھی اچھا ہوگا. تو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے، مگر ہاں موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنى احدکم الموت من ضر نصابہ، کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو موت کی تمنا نہ کرے میں مر ہی جاؤں. عورتیں اکثر کہتی ہیں اس سے اچھا ہوتا کہ میں مر جاتی، میری موت کیوں نہیں آ رہی ہے. کوس رہی ہیں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو، موت کی تمنا کر رہی ہیں کاش میں مر جاتی، کاش میں مر جاتا. اللہ کے نبی نے فرمایا موت کی تمنا تم میں سے کوئی کر سکتا جائز ہی نہیں ہے. اللہ نے جب زندگی دی ہے تو کوئی مرنا نہ چاہے یہ اچھی بات نہیں ہے. فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَلْيَقُلْ، اور اگر کسی کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے تو یہ دعا کر سکتا ہے اللہم احینی ما كانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا كانت الوفاة خیرا لی. اے اللہ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے میری دنیا اور آخرت کے خاطر تو مجھے زندگی دے، اور جب میرا مر جانا ہی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے وفات دے. یہ دعا کرے اگر کرنا ہی ہے تو، اما محسنا
فلعل اللہ ان یزداد، اگر وہ اچھا آدمی ہے اور تھوڑے سال زندہ رہ جائے گا تو امید ہے کہ اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، اس کو اور رمضان ملیں گے، اس کو اور شب قدر ملے گی، اس کو اور قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع ملے گا۔ وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يَسْتَعْتِبَ، اور اگر وہ گنہگار بھی ہے، برا آدمی ہے، تو اس بات کے امکان ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ لہٰذا مرنے کی جلدی کرنا اور مرنے کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ سکرات کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، موت سے سب سے کٹھن مرحلہ سکرات کا ہے۔ سکرات کا مرحلہ بہت ہی کٹھن ہے۔ اللہ نے فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اور آ گیا موت کی گھبراہٹ کا موقع، ذلک ما کنت منہ تحید، جس سے تو بھاگا بھاگا پھرتا تھا، دوائیں لیتا تھا، علاج کرواتا تھا، آپریشن کروایا، بہت سارے ECGs نکالے، 2D کو کروا لیا، دماغ کا چیک اپ کروا لیا، لاکھوں روپے خرچ کیا، جس موت سے تو بھاگا بھاگا پھرتا تھا، یہ لے، آ گئی اس موت کی گھبراہٹ۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، گھر میں لیٹا ہوا ہے، AC چالو ہے، بیٹے پوتے بھتیجے پوری ٹیم ہے، گھبراہٹ بڑھنے لگی، ڈاکٹر کو بلایا، 2-3 ڈاکٹر آ گئے، ہر طرح کی مشین لگا دی گئی، آکسیجن لگا دیا گیا، لیکن اسے تو کچھ اور ہی احساس ہونے لگا۔ اللہ نے اس احساس کا تذکرہ کیا، کھلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ دنیا دیکھ نہیں رہی ہے مگر اس کو فرشتے نظر آ رہے ہیں، 2 فرشتے بڑی تیزی سے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اب اس کی آنکھ کے سامنے دھندلاہٹ چھا گئی، اب لوگوں کا چہرہ پہچان نہیں پا رہا ہے، لوگوں کی بھیڑ لگی ہے، حتی کلا اذا بلغت التراقی، روح یہاں آ گئی ہے، نرکھرے کو آ گئی ہے، وقیل من راق، اور کہا جا رہا ہے کوئی بچانے والا، راق یعنی رقیہ کرنے والا، علاج کرنے والا، کوئی ڈاکٹر ہے جو تجھے بچا لے۔ وقیل من راق وظن انہ الفراق، اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں بچ سکتا، بہت بار بچ گیا، اب یہ لوگ مجھے لے کر ہی جائیں گے۔ وظن انہ الفراق، اب مجھ سے دنیا چھوٹ کر ہی رہے گی۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلیاں پنڈلیوں میں ملنے لگی، جسم اکڑنے لگا، ایسا لگتا ہے کہ اس کا پیر اٹھ کر اس کے سر پر مارے گا، ایسا لگتا ہے کہ بڑی اونچائی سے اس کو کسی نے دھکا دے دیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان اس کے سر پر گرنا چاہتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ زمین پھٹ رہی ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، روح بھاگ رہی ہے ادھر سے ادھر پورے جسم میں، نکلنا نہیں چاہتی، اور فرشتے آ چکے ہیں، اس کو کھینچ رہے ہیں۔ مومن کی روح تو آسانی سے مخمل کے خوشبودار کپڑے میں لپیٹ لیں گے، جنت کے کپڑے میں، مگر کافر فاسق اس کی روح تو ایسے کھینچیں گے جیسے کانٹے دار جھاڑیوں میں سے کاٹن کا کپڑا زور سے کھینچا جا رہا ہے، اور مشک سے جیسے پانی باہر نکلتا ہے ایسے آسانی سے مومن کی روح نکال لی جائے گی، مگر یہ سکرات سے گزرنا ہی پڑے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات کی حالت آ گئی، سکرات کی حالت اللہ کے نبی کو آئی۔ روئے زمین پر سارے انسانوں میں سب سے زیادہ موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو نبیوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخار ہے، آپ اپنا ہاتھ بھگا رہے ہیں، چہرے پر پھیر رہے ہیں، پھر ہاتھ رکھ دے رہے ہیں، پھر اپنا چہرہ اٹھا رہے ہیں، پھر بیٹھ رہے ہیں، پھر لیٹ رہے ہیں، اس قدر تکلیف۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کرب الموت ما وجد فقالت فاطمہ، اللہ کے نبی کو جو بھی تکلیف پہنچنی تھی پہنچی، تو فاطمہ بیٹی نے کہا
وا کربا بتا، وا کربا بتا، ہائے میرے باپ کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اپنی بیٹی سے، لا کرب علی ابیک بعد اليوم، لا کرب علی ابیک بعد اليوم، میری بچی تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی، یہ آخری تکلیف ہے، اور زمین پر تیرے باپ سے زیادہ تکلیف کسی کو آ بھی نہیں سکتی۔ سب سے زیادہ سکرات کی تکلیف اگر کسی کو آئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سوچ رہے ہوں گے روح تو آسانی سے نکل گئی مخمل کے لباس میں، کپڑے میں، تو یہ روح نکالے جانے سے پہلے کی تکلیف ہے۔ اور اسے یہ جو مشہور ہو گیا ہے اس کی روح نہیں نکل رہی، بہت گنہگار آدمی ہے، یہ نظریہ ہی باطل ہے۔ کسی کے گناہ کی وجہ سے اس کو زیادہ تکلیف ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس کے برعکس ہو سکتا ہے، اس کے برعکس ہو سکتا ہے کہ جو جتنا نیک ہوگا اس کی روح نکلنے میں اس کو اتنی تکلیف پہنچے گی، اس کو توبہ کرنے کا موقع مل جائے گا، اس کے سارے گناہ تکلیف میں جھڑنے لگیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتک الموت، اے اللہ میں اچانک مارے جانے سے پناہ مانگتا ہوں۔ گاڑی میں بیٹھا تھا، کہیں اور سوچ رہا تھا، ختم ہو گیا، اس کو استغفر اللہ بولنے کا موقع تک نہیں ملا۔ تو سکرات دیکھ کر ہم یہ خیال نہ کریں کہ بہت گنہگار ہے، بلکہ یہ خیال کریں کہ یہ ہر کسی کو اس راستے سے گزرنا ہے۔ اچھی موت اگر چاہتے ہیں سکرات میں شیطان ہمیں ورگلائے نہ، تو اس کے لیے دعا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد تو دوبارہ مت پھر رحمت عطا فرما، تو بہت رحمت عطا کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں اللہ نے بیان کیا۔ امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، امام ترمذی نے بھی مختلف الفاظ سے نقل کی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی، واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی، واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر، واجعل الموت راحة لی من کل شر۔ اس سے جامع دعا اچھی موت کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ میرے دین، میرے مذہب کو اچھا کر دے، کیونکہ اسی میں میری عافیت ہے، میرے معاملے کا بچاؤ ہے۔ میری دنیا کو اچھی کر دے، کیونکہ اس میں میرا رزق ہے۔ میری آخرت کو اچھا کر دے، کیونکہ مجھے کھڑا ہو کر اللہ تیرے سامنے حساب دینا ہے۔ اور زندگی میں اے اللہ بھلائیاں عطا فرما، واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر، ہر بھلائی میں آگے بڑھ جاؤں، ایسی زندگی دے۔ واجعل الموت راحۃ لی من کل شر، اے اللہ موت کو ہر شر سے بچا لے۔ موت کے وقت شیطان آ جائے گا، موت کے وقت شیطان آ جائے گا، اس سے بچنا ہے نا۔ تو 4 چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ سب سے پہلی چیز، دل صاف کر لیں، دل صاف کر لیں۔ دل میں جو رہے گا وہی آخری مرحلے میں زبان پر آئے گا۔ دیکھو دنیا میں جو بڑبڑاتے، جو زیادہ گالی دیتا ہوگا مرنے کے وقت اس کے دماغ میں زبان پر گالیاں آئیں گی۔ جو زیادہ اللہ اللہ کرے گا مرنے کے وقت اس کی زبان پر اللہ اللہ آئے گا۔ کچھ بیچنے والے، چنے بٹورے بیچنے والے لوگوں نے دیکھا کہ آخری مرحلے میں وہ چنا ہی بیچ رہے ہیں۔ ایک آدمی ٹکٹ بیچتا تھا، 10 کا دو، 10 کا دو، 10 کا دو، مرنے کے وقت 10 کا دو، 10 کا دو کرتا تھا۔ معلوم یہ ہوا زندگی میں جو زیادہ ریپیٹ ہوئے گا لاسٹ مومنٹ میں، آخری مرحلے میں وہی زبان پر آئے گا۔ اس لیے دل صاف کرنا ضروری ہے۔ بنی اسرائیل کے 2 آدمی تھے، دونوں بھائی تھے، بڑا بھائی اوپر، چھوٹا بھائی نیچے رہتا تھا۔ نیچے والا بھائی عیاش تھا، اوپر والا بھائی دکھانے کے لیے نمازی تھا، پابند شریعت تھا، اس کو بڑا غرور تھا اپنی عبادتوں کا۔ دل صاف ضروری ہے، دل صاف رکھنا ضروری ہے۔ نیچے والا بھائی گناہ تو کرتا تھا مگر دل میں اللہ کا خوف کہیں نہ کہیں تھا۔ ایسا ہوا کہ اللہ نے
نمازی کو جہنم میں اور ناچ گانا کرنے والے کو جنت میں ڈال دیا۔ اب ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا، یہ ہزاروں میں ایک آدھ واقعہ ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی یہ سوچے کہ نمازی سب ایسے ہی ہیں، سب ایسے نہیں ہیں۔ کوئی یہ سوچے کہ ناچ گانا کرنا بڑی فضیلت کی چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک واقعہ ایسا ہو گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ بڑے بھائی کو عبادت کا غرور تھا اور چھوٹے بھائی کو اللہ کا خوف تھا۔ دنیا تو سمجھ رہی تھی اس کو اللہ کا خوف ہے، لیکن حقیقت میں اس کو اللہ کا خوف تھا۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ وہ پرہیزگار ہے، حقیقت یہ تھی کہ یہ پرہیزگار تھا۔ ناچ گانا کرتا تھا مگر اللہ سے ڈر بھی تھا، اور وہ عبادت تو کرتا تھا مگر غرور تھا۔ ہوا یہ کہ اوپر سے نیچے اترنے لگا اور سوچنے لگا آج میں جا کر کے یا تو بھائی کو گھر سے باہر کر دوں گا، یا تو آج کے بعد سے وہ اس گھر میں رہ کر یہ سب نہیں کر سکتا۔ میں دیکھو کتنا پرہیزگار اور وہ کتنا گنہگار، اللہ اس کی مغفرت کیسے کرے گا۔ سیڑھی اترنے لگا اور یہ نیچے سے یہ سوچ کر جانے لگا غسل کر کے ایسا کرتا ہوں، بس بہت ہوئی عیاشی، اب اللہ ہی مجھے معاف کرے، بھیا کے پاس جاتا ہوں، ذرا منت سماجت کروں گا، کہوں گا کہ میرے حق میں کچھ دعائیں مغفرت کر دے، بھیا بڑے پرہیزگار نیک ہیں، ان کی دعاؤں میں اثر ہوگا۔ یہ اپنی گنہگاری کی شرمندگی لے کر اوپر چڑھ رہا ہے، وہ اپنی عبادتوں کا غرور لے کر نیچے اتر رہا ہے۔ پیر پھسلا، اوپر والا نیچے والے پر گرا، دھڑام سے دونوں کی موت ہو گئی، اور جنت کے فرشتوں نے نیچے والے کی روح قبض کی، اور جہنم کے فرشتوں نے، ملک الموت نے جو جہنم کے لیے آئے تھے، وہ اوپر والے کی روح قبض کی۔ دو چار رکعتیں جو پڑھ لے رہے ہیں کبھی اس پر غرور نہ کرنے، اور اگر گناہ کر رہے ہیں تو توبہ کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دل اچھا ہوگا تو انجام اچھا ہوگا، دل اچھا نہیں ہوگا تو انجام بھی اچھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی رہے اللہ سے ڈر، کیونکہ کب موت آئے گی کیسے آئے گی تجھے نہیں معلوم۔ تو جب ہر جگہ تو اللہ سے ڈرے گا تو ممکن ہے کہ تیری موت بھی اللہ کے ڈر کے ساتھ آئے گی۔ اچھی موت کے لیے آپ صدقہ و خیرات کریں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بڑی معروف روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ و خیرات جتنا زیادہ کرو گے وہ اللہ کے غضب کو دور کرے گا۔ صدقہ اللہ کے غصے کو دور کرتا ہے، بجھاتا ہے، اور بری موت سے انسان کا ڈیفنس کرتا ہے، بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ صدقہ و خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، بری موت سے بچیں گے، اچانک ہونے والی موت سے بچیں گے۔ تو صدقہ و خیرات کرنا ضروری ہے۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، یہ دعائیں کرنی ضروری ہے، اللہ مجھے آخری مرحلے کی بھلائی عطا فرما، حسن خاتمہ عطا فرما۔ اسی طرح سے دعا کریں، دعا کرنا ضروری ہے۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے، ہمیں بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں موت کے تعلق سے، کہ یہ جو روح ہے یہ ایک پنجرے میں، جسم کے ایک پنجرے میں اللہ کی ایک امانت ہے، کبھی نہ کبھی آ کر فرشتہ اس کو نکالے گا۔ لوگوں نے روح کے بارے میں پوچھا تو اللہ نے کہا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، ارے وہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تجھ سے، یہ کہہ دینا ان کو کہ روح میرے رب کا معاملہ ہے، تم اس میں دخل اندازی نہیں دے سکتے۔ جو غیبیات کے معاملے اللہ کے ساتھ ہیں، قبر کا معاملہ، برزخ کا معاملہ، آخرت کا معاملہ، روح کا معاملہ، اس میں انسانوں کو دخل دینے کا اختیار نہیں ہے۔ مومنوں کے پاس بھی روح قبض کرنے والے فرشتے آئیں گے، روح قبض کرنے والے فرشتے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، جنت کی روح ہوں گی، فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ پاک فرشتے آئیں گے، پاکیزہ روح کو آسانی سے لیں گے، سلام کہیں گے فرشتے۔ امام ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لمبی روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المیت تحضرہ الملائکہ، میت کے پاس فرشتے حاضر ہوں گے،
فَإِن كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا، اگر آدمی نیک ہوگا، فَيَقُولُونَ، تو فرشتے کہیں گے اخرجی ایتھا النفس المطمئنہ کانت فی الجسد الطیب، اخرجی ایتھا النفس الطیبہ والمطمئنہ، مطمئنہ بھی ہے طیبہ بھی ہے، مطمئن اور پاکیزہ روح نکل ایک پاک جسم کے اندر تھی، اخرجی حمیدتاً وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان، نکل نکل، تو قابل تعریف ہے، آسمانوں میں تیری تعریف ہو رہی ہے، نکل نکل، تو خوش ہو جا اللہ کی رحمت سے، اس کی عطا کردہ فضل سے خوش ہو جا، آ جا نکل۔ فرشتے کہہ رہے ہیں، سلام کر کے کہہ رہے ہیں، وہ روح نکلنے کے لیے بے چین ہوئے گی۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے فرمایا، عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، اللہ کی طرف سے مومن کو اگر کوئی تحفہ ہے تو موت ہے۔ موت مومن کے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے اللہ کا، اس دنیا میں کہاں ہے، چلا جا، وہ ظلم سے بھری ہوئی، فحش سے بھری ہوئی دنیا، وہاں سے چل، تو آ جا، تو وہاں مت رہ، یہ بشارت دیں گے، آ جا نکل جا۔ اور اگر وہی کافر ظالم فاسق ہوگا تو اللہ کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، وہ کاش تو وہ منظر دیکھتا جب ظالم لوگ موت کے سکرات میں اور غمرات میں ہوں گے، فرشتے ان سے کہہ رہے ہوں گے، روح قبض کرنے والے فرشتے ہاتھ ان کی طرف بڑھا کر کہیں گے والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں پورا پورا ذلت کا بدلہ دیا جائے گا، ذلت والا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، جو تم اللہ کے خلاف ناحق باتیں کرتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، نکلو اپنی جان ہمارے حوالے کرو۔ اللہ نے پورا منظر بیان کر دیا۔ فرشتے کہیں گے اخرجی ایتھا الخبیثہ، اے ناپاک روح چل نکل، ناپاک روح، کانت فی الجسد الخبیث، تو ایک خبیث جسم کے اندر تھی، تو ناپاک خبیث روح چل نکل۔ اور کہیں گے اخرجی ذمیمتاً وابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، سارے الفاظ موجود ہیں، تجھے بشارت ہو گرم اور کھولتے پانی اور جہنمیوں کے خون اور پیپ کی بشارت، چلا جا، وآخر من شکلہ ازواج، اور اس جیسے بہت سارے عذاب کی تجھے بشارت ہو۔ دونوں کی روحیں دیکھ رہے ہیں، مومن کی روح کیسے قبض کی جا رہی ہے، کافر فاسق ظالم منافق کی روح کیسے قبض کی جا رہی ہے۔ تو روح تو نکل کے رہے گی، ہمیں پہلے یہ طے کرنا ہے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، بہت ساری چیزوں سے قطع نظر میں کچھ باتیں عرض کر دوں کہ اب آپ کا سفر آخرت کا شروع ہو گیا، جس کی روح قبض ہوئی۔ امام بخاری نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضعت الجنازہ فاحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة فقالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة فقالت يا ويلها أين يذهبون بها سمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ نہلا کر کفنا کر تیار کر لیا گیا اور معاشرے کے مرد لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھائے اور قبرستان کی طرف چلے، یہ اس کی دنیا کا آخری سفر ہے، سب کچھ چھین لیا گیا۔ مائیں بہنیں ہیں، سن لیں، آپ سونا پہنے یا ہیرا پہنے اتار لیا جائے گا، گھڑی آپ کی اتار لی جائے گی، آپ کا وہ 50,000 کا موبائل رکھ لیا جائے گا، آپ کی گاڑی کی چابی بچے لے لیں گے، آپ کا کپڑا اتار کر وہ کپڑا گھر میں رکھنا پسند نہیں کریں گے، جو بستر آپ کا ہوگا اگر وہ گندا ہو گیا ہوگا تو اس کو کوڑے دان میں پھینک آئیں گے،
سب لے لیں گے اور تنہا کر دیں گے. یہی دنیا کی سب سے بڑی عبرت ہے. کہتا تھا مالی مالی، میرا مال میرا مال. اللہ نے کہا الا ما اکلت فافنیت، ارے تیرا مال کہاں ہے سوائے اس کے جو تو نے کھا کر ختم کر لیا. وتصدقت فامضیت، اور جو تو نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. ولبست فابلیت، اور جو تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا. ان تینوں کے علاوہ تیرا ہے کیا؟ تجھے تو برہنہ کر دیں گے اور تجھے ایک مخصوص کپڑے میں لپیٹ کر تیار کر کے روانہ کر دیں گے. تیرا محل کھڑا ہوگا. کتنوں کے گلے تو نے کاٹے، کتنوں کی بددعائیں تو نے لی، اور یہ محل جو تو نے تیار کیا یہ دوسرے گھر کی لڑکیاں آ کر اس پر حکومت کریں گی. صاف الفاظ میں بیان کر دیا. جنازہ لے کر لوگ جا رہے ہیں. فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، اگر وہ نیک روح ہے تو کہے گی قدمونی قدمونی، مجھے ذرا جلدی لے چلو. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جلدی لے چلو، اور ہمارے یہاں اس کے لیے جنازہ روک کر رکھے ہیں جو جیتے جی کبھی فون نہیں کرتا تھا، سلام دعا نہیں کرتا تھا، ماں باپ کی خیر خیریت نہیں لیتا تھا، 3 4 دن، ہفتہ 10 دن، مہینوں فون نہیں کرتا تھا. اس کے لیے بیچاری روح کو تڑپا رہے ہیں، 8 گھنٹہ روک کر رکھے ہیں. وہ آ کر ایک بار شکل دیکھے گا تو اس بیچاری روح کا کیا بھلا ہوگا. جو سلام تک نہ کرتے ہوں ان کے لیے روح کو روک کر رکھا ہے. نبی کہتے ہیں جلدی کر، اور بڑے بڑے ڈائریکٹرز آ جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے ابھر کر آتے ہیں، بڑی ڈائریکشن دیتے ہیں، ذرا آہستہ چلو، سنبھل کے چلو. خاموش رہتے ہی نہیں، ڈائریکشن ہی دیتے رہیں گے. قبر میں کبھی اترا نہیں مگر قبر کے باہر بیٹھ کر ڈائریکشن دے رہا ہے، ایسے کر ویسے کر. اگر اتار دیں گے تو مارے خوف کے باہر بھاگ جائے گا. کہاں سے آتے ہیں ڈائریکٹرز؟ کیوں چپ نہیں رہتے؟ کیوں ایسے ڈائریکشن دیتے ہیں جس کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ جو شریعت، بھائیو پڑھو اللہ اکبر سبحان اللہ، کنارے لے جا کر ایک کان کے نیچے بجا دے. اللہ کے نبی نے جو نہیں کہا تو کہہ رہا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک صاحب نے، میرے عزیز کا ہے، اتنی بڑی داڑھی تھی، اور ایک صاحب اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے جن کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی مگر ٹوپی لگائے تھے. اب یہ جن صاحب کی داڑھی تھی ان کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی، تو حضرت نے کہا کیا ہے؟ ٹوپی. انہوں نے کہا یہ جنازے میں داڑھی جائے گی، ٹوپی نہیں جائے گی. جنازہ جو جا رہا ہے اس میں کیا جائے گا؟ داڑھی جائے گی، ٹوپی نہیں جائے گی. ایسا غائب ہوئے کہ میت میں دوبارہ کہیں نظر ہی نہیں آئے، کیونکہ داڑھی تو تھی نہیں. تو جنازے کے ساتھ کیا جائے گا؟ داڑھی جائے گی. تو ایسے بہت سارے ڈائریکٹرز ہیں. بہرحال میں یہ عرض کروں گا کہ جنازہ کی روح کہے گی اگر نیک ہے تو مجھے جلدی لے چلو، لیکن اگر وہ روح بری ہے تو کہے گی یا ویلھا این یذهبون بها، ہائے افسوس، یہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں. ان کو پتہ بھی ہے یہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں. یہ میرے بیٹے، یہ میرے بھتیجے، یہ میرے پوتے، یہ میرے اپنے، جن کے لیے میں نے دن رات ایک کیا. ان کو اندازہ بھی ہے یہ مجھے کس گڑھے کے حوالے، جہاں سانپ بچھو میرا انتظار کر رہے ہیں، یہ مجھے وہاں لے جا رہے ہیں. کہا احباب نے یہ دفن کے وقت کیوں کر وہاں کے حال جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے. ساری محبتیں وہیں ختم ہو جائے گی. متفق علیہ روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ یرجع اثنان ویبقى واحد یتبعه اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ جو جا رہا ہے اس کے ساتھ 3 چیزیں جائیں گی، گھر والے بھی جائیں گے، مال بھی جائے گا، اس کا عمل بھی جائے گا. کون سی 3 چیزیں جائیں گی؟ گھر والے بھی جائیں گے، مال کیسے؟ لوگوں کی زبان پر تبصرہ ہوگا، یہاں سے وہاں تک زمینیں اسی کی ہے، بڑا مالدار آدمی ہے، مال اس کا قبرستان تک جائے گا لوگوں کی زبان پر. لیکن ابھی میت کو دفنائیں گے نہیں، ادھر عورتیں پیپر کھسکانا شروع کر دیتی ہیں. ادھر سسر کو دفنایا جا رہا ہے، ادھر بہویں پیپر ادھر سے ادھر کر رہی ہیں.
بیٹے پیپر ادھر سے ادھر کر رہے ہیں. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تم کتنے دنیا دار لوگ ہو, کیسے تم نے مال وراثت کو نوچ کھایا؟ مال سے تمہیں اتنی زیادہ محبت ہے. ابھی ایک آدمی کو دفنایا نہیں گیا اور اس کی پراپرٹی میں خرد برد ہونے لگی. 3 چیزیں جائیں گی, مال, گھر والے اور عمل. اور قبر میں جب بندے کو اتارا جائے گا تو گھر والے اور مال واپس آ جائیں گے, صرف اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کی روایت میں یہ بھی فرمایا, اذا سمع صوتها كل شيء الا الانسان, ہر چیز اس کی چیخ کو سنے گی سوائے انسان کے. اگر انسان اس کی روح کی آواز اور پکار, اس کی چیخ و پکار, اس کا آہ و بکا سن لے تو بے ہوش ہو کر انسان گر پڑے. جنازہ ایک طرف گر جائے, سارے انسان بے ہوش ہو جائیں. مگر چونکہ برزخ سے دور رکھا گیا ہے دنیا والوں کو, اس لیے وہ سنتے نہیں. اذا وضع العبد في قبره وتولى عنه اصحابه فانه لا يسمع خفق نعالهم. جب بندے کو قبر میں اتار کر اس کے گھر والے واپس جاتے ہیں تو ان کے واپس جانے کی ٹاپ چاپ اس کو سنائی دیتی ہے کہ دیکھ تیرے گھر والے گئے. علیین اور سجین میں روح کیسے جاتی ہے؟ مومن کی روح جیسی فرشتے لے کر جاتے ہیں تو تیزی سے آسمانوں کی طرف اڑتے ہیں. آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں, ایک کے بعد ایک. 7ویں آسمان پر مومن کی روح جا رہی ہے. سارے فرشتے کہہ رہے ہیں مرحبا بک یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئن, اے پاک روح, تجھے بشارت ہو, چلی آ. لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں فرشتے فلانا ہے, فلان ابن فلان ہے. سارے آسمانوں میں خوشی ہے. 7ویں آسمان پر ایک اللہ کا بنایا ہوا باغیچہ ہے روحوں کا, اس کا نام علیین ہے. اس میں اس کا پہلے آسمان پر اندراج ہوگا. نام کیا ہے؟ پورا نام کے ساتھ رجسٹرڈ ہوگا. اس کے بعد اس کی روح کو اس کی جگہ بتائی جائے گی. اس دوران یہ لوگ تیاری کریں گے اور اس کو قبر میں اتاریں گے, اور دوبارہ اس کو حساب کے لیے قبر میں لایا جائے گا. حساب ہونے کے بعد دوبارہ اس کی روح کو جنت کے اس باغیچے میں ڈال دیا جائے گا. لیکن اگر کافر کی روح ہے تو یہ جیسے ہی فرشتے اس کی روح کو قبض کریں گے, آسمان کی طرف جائیں گے تو دروازہ نہیں کھولا جائے گا. لا مرحبا بکا, تیرے لیے کوئی بشارت نہیں, کوئی استقبال نہیں. اور اس کے بعد اس کی روح آسمان کی بلندی سے فرشتے ایسے پٹکیں گے کہ وہ زمین میں آ کر اپنی قبر میں گرے گی, جب تک کہ اس کی تدفین ہو چکی ہوگی, اور وہ جا کر اپنے جسم میں جائے گی اور حساب شروع ہوگا. یہ قبرستان, یہ شہر خموشہ, بڑے بڑے لوگ یہاں دفن ہیں جن کا سکہ چلتا تھا, آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. یہ خاموش شہر ہے. اپنے آپ میں ہر قبر میں ایک دنیا ہے, ہر کسی کی اپنی ایک پریشانی ہے. اس قبر کے بارے میں کیا عرض کروں, قبر کی تاریخ بڑی پرانی ہے. آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا, اس وقت اللہ نے کوہ بھیجا. کوے نے کوے کو مار کر زمین کریدا اور کوے کو اس میں ڈال کر مٹی برابر کی. قابیل کی نظر پڑی تو اس نے کہا ہے مجھے اتنا بھی نہیں آیا. پھر اس نے قبر کھودا اور اپنے بھائی کو اس میں دفنایا. وہاں سے قبر کی شروعات ہوئی ہے آدم علیہ السلام سے. یعنی اللہ کو انسانوں کے تئیں یہی بات پسند ہے کہ ان کو زمین میں دفنایا جائے. زمین میں دفنانا انسان کے پہلے دن سے شروع ہوا ہے. ایک بات عرض کر دوں, دنیا کا 500 سال قبر کا 1 یا آدھے دن کے برابر ہے. 100 سال یہاں کے وہاں کے 1 یا آدھے دن کے برابر ہیں. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال ان الله على كل شيء قدير. واقعہ کیا ہے, عزیر علیہ السلام جب وہاں سے ملک شام کے پاس سے گزرے
تو انہوں نے دیکھا کہ پوری بستی تہس نہس کر دی گئی. کہا یہ اتنی اچھی بستی تھی پر رونق, اللہ نے ہلاک و برباد کر دیے گئے لوگ, دوبارہ یہ پہلے جیسی کیسے ہوگی؟ فاماتہ اللہ 100 عام. تو اللہ نے حضرت عزیر کو موت دے دی, اور کتنے سال؟ 100 سال. 100 سال کے بعد اللہ نے حضرت عزیر کو کھڑا کیا. ان کے ساتھ ٹفن بھی تھا اور ہاتھ تھے, گدھی بھی تھی اور ٹفن بھی تھا. دیکھیے نظام اللہ کا. جب 100 سال کے بعد زندہ کیا تو اللہ نے پوچھا بتاؤ کتنے دن یہاں تھے؟ حضرت عزیر نے کہا دن یا آدھا دن, دن یا آدھا دن. کہا دیکھ اپنی گدھی کو دیکھا تو سوکھی سفید ہڈیوں کا نشان تھا, کبھی کسی زمانے میں یہاں گدھی کھڑی تھی. اور اب اللہ نے کہا جب کھانا دیکھا تو جیسا کہ ویسا تھا. اللہ جس کو رکھنا چاہے کوئی برباد کر سکتا, اور جس کو فنا کرنا چاہے اس کو کوئی بچا سکتا. اور دنیا نے دیکھا, تاریخ نے رقم کیا, 100 سال کے بعد جب زندہ کیا گیا تو ایسا لگا جیسے ایک یا آدھا دن. اور جب عزیر اپنے بیٹوں کے پاس گئے تو وہ منظر تاریخ نے رقم کیا کہ بیٹوں کے بال سفید ہو گئے تھے, بیٹے بوڑھے تھے اور باپ جوان تھا. ایسا بھی اللہ کر سکتا ہے. باپ جوان اور بیٹے بوڑھے ہو گئے. حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کیا. معلوم یہ ہوا کہ اگر جو 500 سال پہلے مرے ہیں, اگر ان کو اٹھا کر اللہ پوچھے بتاؤ کتنا دن ہوا, تو کہیں گے 5 دن یا 2-3 دن ہوا. 100 سال کا ایک یا آدھا دن, تو 500 سال کا 5 دن یا 2-2.5 دن. معلوم یہ ہوا وہاں کا 100 سال, یہاں کا 100 سال, یہاں کا 100 سال, وہاں کا ایک دن ہے. گزرے گا نہیں, وہ برزخ ہے. اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. تو میرے بھائیو اس قبر کی تیاری میں لگ جائیے. بڑے بڑے لوگ یہاں سو رہے ہیں, ہوئے نامور بے نشاں کیسے. امیر مینائی نے کہا تھا ہوئے نامور بے نشاں کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے. کتنے بڑے بڑے لوگ تھے, زمین نے سب کو ہضم کر لیا. تو ہمیں بھی اسی قبر میں جانا ہے. قبر کے بارے میں 2-4 باتیں عرض کر کے بات ختم کروں. میرے بھائیو, قبر کا مطلب ہے چھپانا, دفنانا, دبا دینا. اس کو برزخ اللہ نے کہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. بعث بعد الممات, محشر اور دنیا, اس کے بیچ میں ایک آڑ ہے, برزخی زندگی ہے. اللہ کے سوا کوئی جانتا, وہ اللہ ہی جانتا ہے وہاں کے حالات کیا ہیں. قبر میں جب اتارا جائے گا مومن کے پاس اس کی نماز روشنی بن کر کھڑی رہے گی دائیں طرف, اس کی نیکیوں کی وجہ سے قبر میں روشنی ہوگی. منکر نکیر آئیں گے, تفصیلی روایت ہے, میں نہیں تفصیل بیان نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی آنکھیں, جو 2 منکر نکیر آئیں گے, ان کی آنکھیں مثل قدور النحاس, تانبے کے بڑے بڑے دیگچوں کی طرح آنکھیں ہوں گی. اور ان کے دانت مثل سیاس البقر, گائے کی سینگوں کی طرح ان کے دانت ہوں گے. وہ اپنے دانت سے زمین اکھاڑتے ہوئے آئیں گے, بڑی تیزی سے آئیں گے. نیلی تانبے کے دیگچے کی جیسی آنکھیں ہیں. وَأَصْوَاتُهُمَا مِثْلُ الرَّعْدِ, اور ان کی آوازیں بجلی کے گرجنے کی طرح ہوں گی. مومن اور کافر سب کے لیے وہ ایک ہی شکل میں آئیں گے. پوچھیں گے من ربک, اٹھا کر بٹھائیں گے من ربک. اللہ کے نبی سے حضرت عمر نے پوچھا ویسے ہی ہوش رہے گا جیسے دنیا میں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, جیسے آج تمہاری حیات ہے, ہوش حواس ہے, وہ پورا ہوش رہے گا. تم کو یہ پتا چلے گا کہ میں قبر میں ہوں, پورا ہوش رہے گا, پتا رہے گا کہ میں قبر میں ہوں اور یہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں من ربک, تیرا رب کون. قبر کی تاریکی میں اتنی بھیانک مخلوق آ کر ہم سے پوچھے, روح کانپ جانے والی بات ہے. مومن رہے گا تو کہے گا ربی اللہ,
ما تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی محمد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ھذا رسول اللہ، محمد عبد اللہ ورسولہ. اور مرتے ہی ہر آدمی کی زبان عربی ہو جائے گی، پیدائشی زبان ہے عربی، جنت کی زبان بھی عربی ہے، عربی میں جواب دے گا. اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دین کے بارے میں پوچھا جائے گا کون سا دین ہے؟ کہا اسلام. تو فرشتے کہیں گے دیکھ جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، دیکھ لے. جہنم کی کھڑکی کیوں؟ کہا یہ تیرا ٹھکانہ تھا جہنم میں، اللہ نے تجھے اس سے بچا کر، اب دیکھ ادھر دیکھ جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، اللہ نے اس سے بچا کر تجھے وہاں پہنچا دیا. پھر جنت کا بستر بچھا کر کہا جائے گا نم کنہم العروس، پہلے دن کی دلہن کی طرح سکون سے سو جا. اور اس کے بعد اس کی روح نکال کر اعلیٰ علیین میں لے جائی جائے گی، 7ویں آسمان پر. وہی اگر کافر مومن فاسق ہوگا قبر میں عذاب شروع ہوگا. وہی منکر نکیر آئیں گے، تانبے کے دیگچے والی بڑی بڑی نیلی آنکھیں، ان کے دانت نوکیلے گائے کی سینگ کے مانند، اور ان کی آوازیں بجلی کی گرج اور گھن گرج کی طرح، کڑک کی طرح ہوگی. زمین کو اپنے دانتوں سے کریدتے ہوئے آئیں گے. من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ سوال 3 ہی ہوگا. یہ 3 میں ہی اکثر لوگ فیل ہوں گے. جس کا عقیدہ صحیح نہیں وہ رب میں فیل ہوگا، جس کی رسالت صحیح نہیں وہ رسول میں فیل ہوگا، اور جس کا دین ہی صحیح نہیں وہ اسلام میں فیل ہو جائے. وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. ما تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی محمد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہ ہاں ہاں لا ادری، لا ادری، میں نہیں جانتا. کہیں گے ما دینک، تیرا دین کیا تھا؟ تیرا منہج کیا تھا زندگی کا؟ کس پر زندگی گزارتا تھا؟ ہو گیا ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا. پھر جو درے برسانا شروع کریں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ ایک کوڑا زمین پہ مار دیا جائے تو پوری زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے، اس پر برسائے جائیں گے. اور پھر جو سانپ ازدہے اس پر مسلط کیے جائیں گے، اور پھر یہ روز کا عمل ہوگا. جنت کی کھڑکی کھول کر کہیں گے دیکھ دیکھ دیکھ، وہ تیرا ٹھکانہ تھا مگر تو نے عمل نہیں کیا، اب یہ دیکھ، یہ جہنم دیکھ لے، یہی تیرا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. تیرے لیے کوئی استقبال نہیں، تیرے لیے کوئی خوش نوید نہیں. اسی طرح سے تجھ پر عذاب ہوتا رہے گا. براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت نقل کی، شہیدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازہ، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ جنازے میں شریک تھے. فجلس علی شفیر القبر فبکا حتی بل الثرى وقال یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، لمثل هذا فاعدوا. اللہ کے نبی کے ساتھ ہم ایک جنازے میں شریک تھے، آپ ایک قبر کے کنارے بیٹھے اور رونے لگے. روتے 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 جہاں آپ بیٹھے تھے وہاں کی زمین گیلی ہو گئی آپ کے آنسو سے. اور آپ نے کہا میرے بھائیو، میرے بھائیو، یہ قبر کی تیاری کر لو، قبر کی تیاری کر لو. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان لا تدافنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم من في القبور. مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم دفنانا بند کر دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو بھی قبر کے حالات بتا دے، مگر تم ڈر ہے کہ تم دفنانا بند کر دو گے، اسی لیے قبر کے حالات تم کو نہیں بتائے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، اللہ کے نبی کا گزر 2 قبر کے پاس سے ہوا. انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، دونوں کو عذاب ہو رہا تھا اور کوئی بہت بڑے مسئلے سے عذاب نہیں ہو رہا تھا کہ اس سے بچنا مشکل تھا. اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک چگلی کرتا تھا. چگلی میں بتاؤں گا آگے کچھ دنوں کے بعد، مضمون آ رہا ہے. چگلی اتنا خطرناک جرم ہے کہ اس کی سزا جہنم تک مؤخر نہیں کی جائے گی، قبر میں ہونے لگے گی. ہم ہلکا سمجھ رہے ہیں، اس کے کان جا کر بھر رہے ہیں اس کے خلاف، اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں.
اسی سے فساد ہے مسلم معاشرے میں. چگل خوروں کو اگر نکال دیں تو پورا معاشرہ امن و سلامتی کی ضمانت دے گا. چگل خوروں نے سارا تہلکہ مچا کر رکھا ہے، لوگوں کے کان غلط طریقے سے بھر کے اور اپنا ذاتی مفاد استعمال کر کے لوگوں کو دوسروں سے لڑا کر دور کر رہے ہیں. چگل خور کا عذاب. اللہ کے نبی نے ایک قبر کو دیکھا، کہا چگل خور تھا، قبر میں عذاب شروع ہو گیا. دوسری قبر کو آپ نے دیکھا اور کہا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ. یہ جو دوسرا ہے یہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا. لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ. تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. دعا کرنی ہے. اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ. تو ہمیں بھی قبر کو یاد کرنا ہے، بار بار قبرستان جانا ہے اور اپنے کل کو یاد رکھنا ہے. جب ہم اکیلے تنہا قبر میں اتارے جائیں گے تب ہمارے پاس کیا ہوگا. ہماری قبر تاریکی سانپ بچھو کا ایک گڑھا ہوگا یا ہماری قبر ایک روشنی کی جگہ اور اللہ کی طرف سے بشارت کا ذریعہ ہوگی. ہمیں یہ بات خود طے کرنی ہے. آخر میں میرے بھائیو یہ عرض کروں، آج سوال و جواب بھی ہے. کامیاب وہ نہیں ہیں جو جیتے جی مسلمان ہیں، کامیاب وہ ہے جو مرتے مرتے مسلمان ہیں. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مرنے کے وقت یہی نصیحت کی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. جیتے جی مسلمان رہنا تو فرض ہے، لیکن مرتے مرتے مسلمان رہنا یہ کمال ہے. اللہ رب العالمین نے مومنوں کو یہی تلقین کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کے ساتھ کہ تم مسلمان بن کر مرو. شیخ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، فرماتے ہیں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَتَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِطَّ. آسمان چرچرا اٹھا اور آسمان کو چرچرانے کا حق ہے. ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضعا جبہتہ ساجدا للہ. وہ آسمان پر 4 انگل کی بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے لیے پیشانی ٹیک کر سجدہ نہ کر رہا. اتنے فرشتے ہیں آسمان پہ، 4 انگل کی بھی جگہ خالی نہیں ہے. تو آسمان کو چرچرانے کا حق ہے. آگے فرمایا آپ نے واللہ لو تعلمون ما اعلم. قسم اللہ کی قبر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جو میں جانتا ہوں وہ تم جان لو، جو میں جانتا ہوں وہ تم جان لو. لضحکتم قلیلا وَلَبَقِيتُمْ كَثِيرًا. تو تم بہت کم ہنسو گے، تمہارے چہروں سے ہنسی اڑ جائے گی، ہمیشہ تم روتے رہو گے. اور آگے فرمایا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ. قبر کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم بستروں پر اپنی بیویوں سے لذت افروش نہیں ہوں گے، اپنی بیویوں سے مستفید نہیں ہوں گے. وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ تجرون الی اللہ تعالی. اور تم میدان اور صحراؤں کی طرف نکل کر اللہ سے پناہ مانگو گے ہمیں تو قبر سے بچا لے. امام بخاری رحمہ اللہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت منظرا افظع قط الا والقبر منه. ما رأيت منظرا اقبح الا والقبر منه. میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر کہیں نہیں دیکھا. اللہ کے نبی فرما رہے. ایک حدیث میں ہے بس یہ سمجھ لو کہ دجال کے آس پاس فتنہ ہے قبر والوں کا. دجال کا جتنا بڑا فتنہ ہوگا بس ویسا ہی کچھ فتنہ قبر میں ہونے والا ہے. اور وہ پیریڈ نہیں جانتے کتنے سالوں کا ہے. دنیا کے بعد آخرت، بیچ کا یہ برزخ کتنے 100 سال کا ہے ہم نہیں جانتے. حضرت عثمان اس قدر روتے تھے قبر پر. حافظ قرآن، کثرت سے قرآن پڑھنے والے عثمان، اللہ کے نبی نے جن کی شہادت کی بشارت اور جنت کی بشارت دی تھی،
مگر وہ قبرستان میں اتنا روتے تھے کہ کئی بار ہوش ختم ہو جاتا تھا، داڑھی تر ہو جاتی تھی آنسوؤں سے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہمیں کہاں ہونا چاہیے؟ یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں احساس عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں جو ہم سے لغزشیں، خطائیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، بار الہ محض اپنی رحمت سے انہیں معاف فرمائے۔ ہم گنہگار، خطا کار تیرے بندے ہیں، تیرے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ہماری عبادتوں کو نہیں، تو اپنی رحمت کو سامنے رکھ اور ہماری بخشش فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے ساتھ ساتھ ہماری نسلوں کی بھی بخشش فرما۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو موجودہ ہیں ان کی حفاظت فرما، جو ماں باپ جن کے گزر گئے ہیں رب العالمین ان کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جو نسلیں ہیں ان کی حفاظت فرما، ہمیں بھی قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بار الہ تو ہماری خطاؤں کی طرف نہ دیکھ، تو اپنی رحمت کی وسعت کی طرف دیکھ اور ہم پر رحم فرما۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ہیں جو پتھروں کے پرستار ہیں، مورتیوں کے پرستار ہیں، شرمگاہوں کی پوجا کرتے ہیں، آسمان و زمین کے ستاروں سیاروں کی پوجا کرتے ہیں، دنیا کی بے شمار شجر و حجر کی پجاری ہیں۔ بار الہ ہم صرف تیرے آگے جھکتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں، تجھے اپنا خالق و مالک و رب اور تجھے اپنا الہ و معبود مانتے ہیں۔ بار الہ ہم ان غریب، کمزور، بے بس، مجبور، چنندہ لوگوں کی حفاظت فرما، ہمارے دین و ایمان، جان و مال کی حفاظت فرما، خواتین اسلام کی عصمت و ناموس کی حفاظت فرما، نئی نسل کے مستقبل کو روشن فرما۔ رب العالمین بہت ہو گیا، بہت عذاب کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو پہنچایا، اے اللہ ان کو غارت کر، اے اللہ مسلمانوں کو عزت اور سربلندی عطا فرما۔ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ تو دعاؤں کو قبول فرما لے۔ مسلمانوں میں سے کوئی محمد بن قاسم، کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا فرما، جو سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے، رب العالمین ایک جھنڈے تلے متحد کر سکے، اسلام کو عزت اور سرخروئی مل سکے، لوگ کھل کر تیری عبادت کر سکیں، ہر طرف اسلام کا بول بالا کر سکیں، اسلامی حدود اور قوانین کو نافذ کر سکیں۔ رب العالمین ہمیں وہ طاقت و قوت عطا فرما۔ ہمارے اندر اگر ذرا بھی خیر ہے تو بار الہ شہادت کی موت عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ آخری مرحلے میں ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، شیطان کی سازشوں سے ہمیں جیتے جی اور مرتے مرتے محفوظ فرما۔ ہمارے سامنے اور ہمارے پیچھے، ہمارے بعد ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، کفار و مشرکین کے شرور و فتن سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، بیٹیوں، بہوؤں، ماؤں، بہنوں کی عصمت و ناموس کی حفاظت فرما، جن کے دلوں میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور تو بخوبی جاننے والا ہے۔ رب العالمین ایسے کفار و مشرکین کو مسلمانوں کی نگاہوں کے سامنے ہلاک و برباد فرما، جیسے تو نے قوم عاد و ثمود کو ہلاک کیا، جیسے تو نے قوم لوط کو ہلاک کیا، جیسے تو نے اصحاب مدین کو ہلاک کیا۔ اے اللہ ان کفار و مشرکین کو ہلاک و برباد کر دے۔ بار الہ ہم کمزوروں، بے بسوں، مجبوروں اور گونگوں کی، جن کے منہ میں زبان نہیں ہے، جو اپنی دل کی بات تیرے سامنے نہیں رکھ سکتے، بار الہ جو مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے اور زبان پر دل میں نہیں آتا ہم اسے مانگ نہ سکتے ہوں، رب العالمین وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ اور ہر اس چیز کے ہم تیرے دربار میں سوالی ہیں جس کا سوال تیرے آخری پیغمبر نے تجھ سے کیا تھا، وہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرما۔ اور ہر اس چیز سے ہم پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے آخری پیغمبر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، ہمیں ان ساری چیزوں سے محفوظ فرما۔ رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر اللہم قنا عذاب الدار اللہم قنا عذاب القبر ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر
ونسألك جنتك الفردوس. اللهم إنا نعوذ بك من النار ونسألك جنتك الفردوس. یا اللہ، یا ودود، یا ذا العرش المجید، یا فعالا لما يريد. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفينا من شر الكفار، أن تكفينا من شر الكفرة الفجرة. اللهم أن تكفينا من شر اليهود ومن شر الهنود. اللهم انصرنا وانصر المستضعفين في بلاد الهند من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب. اللهم انصر المسلمين في بلاد الهند، اللهم انصر المسلمين في الشام، اللهم انصر المسلمين في الأقصى. اللهم انصرنا وانصر المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين والمستضعفات. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبيك الكريم. آمين. تقبل يا رب العالمين. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي